تین قسم کے مشرک نظر آتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ مشرکوں کی جو پہلی قسم ہے نا، وہ ہے شاہ زور مشرک۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ شاہ زور مشرک۔ یہ وہ مشرک ہیں جن کا عقیدہ ہے سب کچھ کر لیتے ہیں، یہ قیامت کے دن ساری بدھی چھٹی دے مالک ہی ہو سے، یہ اللہ سے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شہزور مشرکوں کی تردید کرتے ہوئے کہا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم کہتے ہو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری سنو نا، وہ سارے جمع ہو جائیں، سب کچھ کرنا تو بہت بڑی بات، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ شہزور مشرکوں کی تردید ہے۔ سب کچھ کر سکتے ہیں جی، جو چاہیں جو مرضی آئے وہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں مرضیاں ان کی نہیں، مرضیاں میں اللہ کی چلتی ہیں۔ سارے جمع ہو جائیں، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ یہ کون سے مشرک ہیں؟ شہزور مشرک۔ دوسرے ہیں وہ ہیں کمزور مشرک۔ دوسری قسم کیا ہے؟ کمزور مشرک۔ وہ کہتے ہیں کر تو جی کچھ نہیں سکتے، کروا لیتے ہیں اللہ سے۔ کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، اللہ کے نبی سے زیادہ بھی کسی کی شان اور مقام ہے؟ دنیا میں اللہ کے نبی کا مقام رب کی مخلوق میں سب سے کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، مشہور واقعہ ہے، بیٹا غرق ہو گیا۔ جب طوفان تھما، جب پانی سیلاب ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ تیرے وعدے بھی سچے، میرا بیٹا تھا، تیرا وعدہ تھا تیری اہل کو بچاؤں گا، اور میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ تو اب اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے نوح، اوہو غرق تو نہیں ہونا تھا، چلو میں اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیری اہل میں سے تھا ہی نہیں، تیری اہل اسی کے ساتھ ہے جس کا عقیدہ تیرے جیسا ہے، تیرا بیٹا تو مشرک تھا۔ اور خیال کرنا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ اس مشرک بیٹے کے بارے میں میرے سامنے سوال اور بات بھی نہ کرنا۔ اب یہاں اللہ کا نبی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں مرضی اور میرا ارادہ ہو میں اپنے نبیوں کی بات بھی رد کر دیتا ہوں۔ وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، نبیوں کی شان برحق، مقام برحق، لیکن خالق کے حکم کے اندر وہ شریک نہیں۔ یہ ہے کمزور مشرک۔ ایک تیسری قسم ہے مشرکوں کی، وہ یہ نہیں کہتے کہ کر لیتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے کروا لیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے یار نہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کروا سکتے ہیں، صرف ہماری بات سن کے آگے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری بات سن کے اللہ تک، یہ ہے عقیدہ لوگوں کا، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، سن کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے ان چور مشرکوں کی بھی تردید فرمائی ہے۔ یہ شہزور مشرک نہیں ہے، کمزور مشرک نہیں ہے، یہ چور مشرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ چور مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان تدعوہم، جن کے سامنے تم جا کے جھولیاں پھیلاتے ہو اور کہتے ہو ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یہ ہماری سن کے ہمارے احوال سن کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی یہ بیٹے بیٹیاں دے سکتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں
کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، نبی ہے، ولی ہے، فلاں ہے، یہ صرف ہماری سن کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے بھی نہیں۔ اللہ نے تینوں کی تردید کی، کمزور مشرک کے عقیدے کی بھی، شہزور مشرک کے عقیدے کی بھی، اور چور مشرک کے عقیدے کی۔